تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. معزز حاضرین درس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، ماہ رمضان کی مناسبت سے آج کے درس کا عنوان ہے استقبال رمضان کیوں اور کیسے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جیسا کہ ہم سبوں کو معلوم ہے کہ چند ہی روز کے بعد کچھ ہی گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں کہ ہم ایک ایسے عظیم مہینے کا استقبال کرنے جا رہے ہیں جو نہایت ہی بابرکت، مقدس اور افضل ترین مہینہ ہے، جسے ہم ماہ رمضان کے نام سے جانتے ہیں، اور ایک مومن کے لیے اور ایک مسلمان کے لیے جن کا ایمان اللہ رب العالمین کے اوپر ہے، یوم آخرت کے اوپر ہے، یہ بہت ہی بہترین اور حسین موقع ہے، کیونکہ یہ ماہ رمضان یہ اجر و ثواب کے حاصل کرنے اور نیکیوں کو انجام دینے کے لیے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کرانے کا یہ بہت ہی حسین موقع ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے بندوں کے لیے ایک بڑا انعام ہے، ایک چانس اور موقع دیا جا رہا ہے، جس کا صحیح استعمال کر کے، جس کو غنیمت جان کر کے، جس سے فائدہ اٹھا کر کے ہم اپنے تمام پچھلے خطاؤں اور گناہوں کو معاف کرا سکتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، اور جنت کا پروانہ حاصل کرنے کا یہ مہینہ ہے۔ یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ مہینوں کا سردار ہے۔ یہ بڑا عظیم اور مقدس ترین مہینہ ہے جو اپنے تمام تر فیوز و برکات کے ساتھ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ مہینہ جب آتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی آسمانوں کے اوپر خصوصی تیاریاں کرتا ہے، اپنے بندوں کے لیے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے، انہیں جہنم سے آزاد کرنے کے لیے، اور جنت کی ڈگری دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بھی آسمانوں کے اندر خصوصی تیاریاں کرتا ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اتاکم شہر رمضان، کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اس کے روزے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پر فرض کیا ہے۔ اور کیا کیا جاتا ہے؟ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے کے آتے ہی جنت کے سارے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور کوئی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ انسانوں کو گمراہ نہیں کر سکے، تاکہ انسانوں کو برے کاموں میں نہیں لگا سکے،
اب دیکھیے کہ اس مہینے کے آتے ہی جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کس لیے؟ میرے بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین اپنے گنہگار بندوں کو معاف کرنے کے لیے ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے، یہ ان کے لیے چانس ہے، اور ہم سب اس کو بوجھ تصور کرتے ہیں۔ ہم سب ماہ رمضان کو ہم پہاڑ تصور کرتے ہیں کہ یہ کیا مہینہ آ گیا، ہم کھانے پینے سے محروم رہیں گے، کھانے پینے کے اوپر ہمارے اوپر پابندی رہے گی۔ نہیں میرے بھائیو، یہ عظیم موقع ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں عنایت کر رہا ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کر کے اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو پاک و صاف کر سکتے ہیں۔ یہ کتنا عظیم موقع ہوگا کہ اگر رمضان کی عبادتوں سے اور اس کے فیوض و برکات سے فائدہ اٹھا کر کے ایک انسان چاہے تو اپنے پچھلے تمام گناہوں سے پاک ہو سکتا ہے۔ اب تک جو ہم نے گناہیں کی ہے، اب تک جو ہم نے نافرمانیاں کی ہے، اب تک جو ہم نے معصیت کا ارتکاب کیا ہے اور ہم نے جو گناہ کیا ہے، ان تمام گناہوں سے پاکی اور صافی کا یہ بہترین موقع ہے۔ ایک انسان چاہے تو اس رمضان کے آتے ہی اور اس رمضان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پچھلے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو سکتا ہے، اور رمضان کے بعد ایک بہترین ایمانی زندگی کا آغاز کر سکتا ہے۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو، اس چیز کے لیے اللہ رب العالمین آسمانوں میں خصوصی تیاریاں کرتا ہے، اور آگے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، وَفِيهِ لَيْلَةٌ لِلَّهِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات اللہ رب العالمین نے رکھی ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ اکبر! 1000 مہینوں کا آپ جوڑیں گے تو 83 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں، یعنی وہ رات اگر کسی انسان کو نصیب ہو جائے اور اس رات میں جو عبادت کریں گے وہ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ 83 سال 1000 مہینوں کے راتوں سے وہ رات افضل ہے جو اسی ماہ رمضان کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ من حرم خیرہ فقد حرم، اس رات سے اگر کوئی انسان محروم ہو جائے، اس رات کی بھلائی سے کوئی انسان اگر محروم ہو جائے، اس سے اگر کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا تو اس میں زمین کے اوپر اس سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اسی لیے میرے بھائیو، یہ مغفرت کا مہینہ آ رہا ہے، یہ مغفرت کا سیلاب اس کے اندر بہتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں اب خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کرنا چاہیے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے، ماہ رمضان کا احترام کرنا چاہیے اور روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے، بلکہ رمضان کی جتنی بھی عظمتیں ہیں اور جتنی بھی فضیلتیں آپ مشائخ سے سنتے ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس مہینے کے اندر نازل کیا ہے۔ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا، جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا سیلاب آنے والا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے آتے ہی اس طرح سے تیاریاں اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو اسی طرح سے بیٹھا کر کے درس دیا کرتے تھے اور بشارت دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے آتاکم شہر رمضان، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ گیا۔ حالانکہ کسی اور مہینے کے آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بتایا نہیں کرتے تھے، اور بھی دوسرے مہینے آتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بشارت نہیں دیتے تھے اور اس کی خوشخبری نہیں سناتے تھے اور پہلے سے اس کی تیاری نہیں کرتے تھے۔ لیکن رمضان کا جب مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی تیاری کرتے، بلکہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے کہ وہ پچھلے 6 مہینے سے رمضان پانے کے لیے دعا کرتے تھے۔ جی 6 مہینہ ابھی باقی ہے، اور وہ اللہ رب العالمین سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ جب 6 مہینہ گزر ہی گیا، 6 مہینہ باقی ہے، یا اللہ تو رمضان نصیب کر دے، رمضان کا مہینہ تو نصیب فرما۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اور کیوں نہیں کرتے میرے بھائیوں، ایک آدمی کو اگر رمضان کا مہینہ نصیب ہو جائے تو اس روئے زمین پر اس سے بڑا خوش نصیب کوئی انسان نہیں ہے۔ آپ سنتے ہیں خطبہ کی زبانی اور خطبے اور دروس کے اندر سنتے ہیں کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے کہ ایک آدمی صرف ایک رمضان زیادہ پانے کی وجہ سے
وہ پہلے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ جی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ کہ دو آدمی ایک ہی دن اسلام قبول کرتا ہے، بیک وقت ایک ہی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اسلام قبول کرتا ہے دو آدمی، اور دونوں میں سے ایک آدمی زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے اور دوسرا نسبتاً اس سے کم کرتا ہے، اور جو زیادہ عبادت کرتا تھا وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد کسی جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کا کیا مقام ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں کوئی شہید ہو کر کے مرتا ہے، شہادت کا اگر درجہ پاتا ہے تو یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، اونچا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک، تو شہید ہو کر کے مرتا ہے۔ اور جو دوسرا آدمی اسلام قبول کیا تھا اسی کے ساتھ، وہ 1 سال کے بعد وہ مرتا ہے، انتقال کرتا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ 1 سال کے بعد جو آدمی انتقال کیا اور پہلے والے کے بنسبت عبادت گزار بھی کم تھا، میں نے دیکھا خواب میں کہ جنت میں اس کو پہلے داخل کیا گیا اور بعد میں شہید ہو کر کے مرنے والے کو جنت میں داخل کیا گیا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید ہو کر کے مرا، زیادہ عبادت گزار تھا، اس کے باوجود بھی اور پہلے بھی انتقال کیا، پھر جنت بعد میں جا رہا ہے۔ تعجب ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تعجب کس بات کی کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تعجب کی بات کیا ہے؟ مجھے بتائیے کہ کیا یہ آدمی جو بعد میں انتقال کیا ہے وہ اس سے 1 سال کے بعد تک زندہ نہیں رہا؟ کیا 1 سال اس سے زیادہ نہیں پایا؟ فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، اس نے رمضان پایا تھا اور اس کا روزہ رکھا تھا اور سال بھر اس طریقے سے وہ فرائض و واجبات کے ساتھ نوافل کا اہتمام کیا تھا۔ صرف 1 رمضان پانے کی وجہ سے میرے بھائیو اس کے اور اس کے دونوں میں جنت میں داخلہ میں زمین و آسمان کا فاصلہ ہو گیا۔ جی صرف 1 رمضان پانے کی وجہ سے اس سے 1 رمضان زیادہ پایا، اور اس 1 رمضان کے زیادہ پانے کی وجہ سے دونوں میں جنت میں داخلے کے اندر اتنا فاصلہ ہے میرے بھائیو کہ جتنا کہ زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم سب رمضان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ اس صحابی رسول کو 1 سال زیادہ رمضان ملا تو اس سے پہلے وہ جنت میں چلا گیا۔ تو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے تو کیا یہ ہمارے لیے نعمت نہیں ہے؟ عظیم نعمت ہے۔ اس پر ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیں اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمت کے اوپر شکر ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا، اور زیادہ عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر میری نعمت کی تم ناقدری کرو گے اور اس سے احترام نہیں کرو گے اور کفران نعمت کے شکار ہو جاؤ گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ اسی لیے میرے بھائیو یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر خاص عنایتیں کرتا ہے، خاص انعامات کرتا ہے، خاص نوازشیں کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس رمضان کا احترام کرنا چاہیے اور اسے بوجھ تصور نہیں کرنا چاہیے، اس کو بھاری تصور نہیں کرنا چاہیے، اور روزہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے پانے پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں اور دعا کریں کہ اللہم بلغنا الی رمضان، اے اللہ ہمیں تو رمضان نصیب فرما، رمضان کے اندر اللہ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے تاکہ ہمارا کوئی روزہ ضائع اور برباد نہ ہو۔ پورے مکمل مہینے کا ہم روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، 30 روزوں کا ہم اہتمام کریں، کامل اور مکمل مہینے کے روزے کا ہم اہتمام کریں۔ اور اس سے پہلے ہمیں اپنی نیتوں کے اندر میرے بھائیو اخلاص اور للہ پیدا کرنی چاہیے، نیتوں کے اندر خلوص ہونا چاہیے۔ اگر ایک بندے کی نیت اگر خالص نہ ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور روزہ نہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے روزے کو قبول نہیں کرے گا، اس کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر حقوق العباد سے متعلق بھی، اگر بندوں کے تعلق سے بھی اگر اپنے سینے میں کینہ، کپٹ اور بغض و حسد
اور عداوت و دشمنی اگر آپ پال رکھیں گے پھر بھی اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا. جی اسی لیے ہمیں اپنے تمام معاملات کو، دل کی دنیا کو بالکل صاف اور شفاف کر لینا چاہیے. اس لیے کہ جب تک آپ کا دل صاف نہیں ہوگا، آپ کا دل خالص نہیں ہوگا، اللہ اور اس کی رضا کے لیے آپ عبادت نہیں کریں گے، تب تک اللہ رب العالمین آپ کو معاف نہیں کرے گا. اسی لیے ہماری نیتوں کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ خلوص ہونا چاہیے، اخلاص اور للہیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. اگر ہمارے دل کے اندر اپنے بھائیوں کے تعلق سے، اپنے پڑوسیوں کے تعلق سے، مسلمان بھائیوں کے تعلق سے اگر ہمارے دل کے اندر کینہ ہوگا، کپٹ ہوگا، جلن اور حسد ہوگا، عداوت اور دشمنی ہوگی، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو نہیں معاف کرے گا. جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، کہ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فیغفر اللہ لکل عابد لا یشرک باللہ، تو اللہ رب العالمین اپنے ہر اس بندے کو بخش دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے. موحد جو ہوتا ہے، توحید پرست جو ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو معاف کرتا ہے. الا رجلا كانت بينه وبينه شحناء، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے جس کے اور جس کے بھائی کے درمیان شحناء ہے، کینہ اور کپٹ ہے دلوں کے اندر. فیقال، تو دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ دونوں آپس میں مل جائے، آپس میں صلح کر لے، آپس میں مل جائے اور اپنے دل کو صاف کر لے، اپنے بھائی سے مل جائے، تب تک اس کو بخشا نہیں جائے گا. جی اسی لیے اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، اور اپنے سینے میں اگر بغض اور حسد رکھیں گے تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. اور جس کو بھی اللہ رب العالمین معاف کرے گا اور جنت کی سرٹیفکیٹ دے گا، اس کا دل بالکل صاف اور ستھرا ہوگا. جنت میں ایسے لوگ نہیں جائیں گے جن کے دلوں میں مرض ہوگا، جن کے دلوں میں کینہ اور کپٹ ہوگی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسی آدمی کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنے رب کو صحیح سالم یعنی خالص دل پیش کرے گا. ایسا دل پیش کریں گے جس دل کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوگا، جس دل کے اندر کوئی حسد نہیں ہوگا، کوئی جلن نہیں ہوگا، کوئی عداوت و دشمنی نہیں ہوگی. بالکل پاک اور صاف جب تک دل آپ رب کے سامنے پیش نہیں کریں گے تب تک اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ اور داخلے کی اجازت نہیں دے گا. اسی لیے میرے بھائیو، صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں ہے، صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنی نیتوں کے اندر خلوص پیدا کرنا، اخلاص پیدا کرنا، اور تمام دینی بھائیوں سے محبت کرنا، اور اپنے بھائیوں کے تعلق سے جو ہمارے دلوں کے اندر مرض ہے، دلوں کے اندر جو کینہ اور کپٹ ہے، اس کو نکال باہر کرنے کی ضرورت ہے. اور اخلاص کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کا استقبال کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سال بھر ہم نے جو کوتاہی کی ہے، جو ہم نے غلطیاں کی ہے، معصیت کا ارتکاب کیا ہے، اس سے توبہ اور استغفار کرنا شروع کر دیجیے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، اس لیے کہ رمضان کا پیغام یہ ہے کہ انسان ایمانی زندگی بسر کرے، دینی زندگی بسر کرے، فرائض اور واجبات کی پابندی کرے. لیکن پچھلے رمضان کے بعد سے اس رمضان کے آنے تک ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو گئی. ہم نے فرائض اور واجبات کے پابندی نہیں کیا، ہم سے بڑی بڑی غلطیاں ہو گئی ہیں. تو ہمیں سچے دل سے توبہ اور استغفار کے ساتھ ہمیں اس مہینے کے اندر داخل ہونا چاہیے. اور توبہ استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان آئندہ اس گناہ کو، آئندہ کوتاہی نہ کرنے کا عزم کرے اور ارادے کے ساتھ، پختگی کے ساتھ وہ اس مہینے کا استقبال کرے. اور ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوسی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم.
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قل یا عبادی، اے نبی میرے بندوں کو کہہ دیجئے، میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، جنہوں نے غلطیاں کی، جنہوں نے خطائیں کی اور معصیت کا ارتکاب کیا، ان کو کہہ دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ الذنوب، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اس مہینے کا استقبال توبہ اور استغفار کے ذریعے سے کرنا چاہیے کہ ہمیں توبہ اور استغفار کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہونا چاہیے اور اس کا استقبال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے سامنے اگر کوئی سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ اگر اپنے گناہوں کو پیش کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ رب العالمین بڑا رحم کرنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے اور روزے سے گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے اور اس کو بوجھ اور پہاڑ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ کب یہ روزہ گزرے گا، کب یہ مہینہ گزرے گا، کب یہ جائے گا کہ ہمیں کھانے پینے میں آزادی حاصل ہو جائے۔ میرے بھائیو، اس کو نعمت جب آپ تصور کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کہ یہ نعمت باقی رہے، یہ ہمارے پاس رہے اور ہم اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اس لیے کہ میرے بھائیو، روزے کا جو عمل ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک بے حد پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ یہ تو فرض روزے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو فرائض اور واجبات کے بعد نفلی اعتبار سے میں اس کو پکڑ لوں اور اس کی میں پابندی کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ علیک بالصوم، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ یا لا عدل لہ، کہ تم روزے کو لازم پکڑو، اس لیے کہ اس روئے زمین کے اوپر عمل کی دنیا میں روزے سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے، روزے سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہر عمل کا اجر متعین ہے، ہر عمل کا جو بھی ہم عمل کرتے ہیں اس کے اجر اللہ رب العالمین کے نزدیک متعین ہے، محدود ہے، لکھا ہوا ہے۔ لیکن روزہ میرے بھائیو ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اجر و ثواب کو متعین نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے فإنہ لی وأنا أجزي بہ، روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں کل قیامت کے دن میں خود اسے بدلہ دوں گا۔ اس لیے روزے کا بدلہ متعین نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے جب آپ حاضر ہو کر کے جب اللہ رب العالمین سے آپ اپنے روزے کا بدلہ لیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث کے اندر ہے کہ للصائم فرحتان، ایک روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب وہ افطار کرتا ہے، جب روزہ افطار کرتا ہے تو اس سمے اس کو خوشی ہوتی ہے، کھانے پینے اور مشروبات اور ماکولات کو سامنے رکھ کر کے وہ جب کھانا کھانے لگتا ہے، پیٹ بھرتا ہے تو اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری خوشی کب لاحق ہوگی، کب ملے گی؟ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا کل قیامت کے دن، جب روزے کا انعام لینے کے لیے رب کے سامنے حاضر ہوگا کہ فرحَ بِصَوْمِهِ، اپنے روزے کا انعام دیکھ کر کے، اپنے روزے کا بدلہ دیکھ کر کے وہ انسان خوش ہو جائے گا۔ فرحَ بِصَوْمِهِ، اپنے روزے کا انعام دے کر کے، اپنے روزے کی وجہ سے وہ خوش ہو جائے گا اور سوچے گا کہ کاش کے کچھ اور بھی روزے رکھ لیے ہوتے۔ اتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین روزے کا دے گا۔ اور بھی دیگر اعمال کا بھی اجر و ثواب اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے، 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک اللہ رب العالمین اجر و ثواب اس مہینے کے اندر جو اعمال انجام دیے جائیں گے، جو نیکیاں آپ کریں گے، اس کے اجر و ثواب کو اللہ رب العالمین بڑھا کر کے دے گا۔ چاہے آپ تلاوت کیجئے، چاہے ذکر و اذکار کیجئے، چاہے قیام اللیل کا اہتمام کیجئے اور دیگر انفاق فی سبیل اللہ کا اہتمام کیجئے، دیگر نیکیاں کریں گے، ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا کر کے دے گا۔
خود آپ دیکھیے اس مہینے کے اندر کوئی اگر عمرے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اکبر، اگر عمرے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ میں اسے حج کے برابر اجر و ثواب دوں گا. یعنی اگر عمرہ کریں گے آپ تو اس کا اجر و ثواب حج کے برابر ملے گا. بلکہ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص عمرہ کرتا ہے رمضان کے مہینے میں تو گویا کہ اس نے میرے ساتھ حج کیا ہے، میرے ساتھ حج کرنے کا جتنا اجر ہوگا اتنا اجر اس کو دیا جائے گا. اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر ایک انسان رمضان میں عمرے کا اہتمام کرتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو حج کے برابر، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر جو اجر و ثواب ہو سکتا ہے وہ اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے. اللہ اکبر. اگر عمرے کی توفیق نہیں ہے تو دیگر اذکار، تلاوت قرآن اور قرآن سے جڑنے کی کوشش کیجیے. یہ مہینہ قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے. نزول قرآن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس مہینے کے اندر ہی صرف ہم قرآن پڑھیں گے، باقی مہینوں میں نہیں کریں گے، بلکہ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ آپ اس مہینے کے اندر بھی خصوصی اہتمام کریں، قرآن کے دراسہ کا، قرآن کو سمجھنے کا اہتمام کریں، اور ماہ رمضان کے بعد بھی آپ قرآن سے جڑے رہیں، قرآن کو پڑھنے کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، قرآن فہمی کا آپ اہتمام کرے، اور تا دم حیات قرآن سے رہنمائی آپ حاصل کریں. ہر معاملے میں آپ جس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہوں قرآن سے آپ جڑے رہیں، قرآن کریم سے آپ اپنا فیصلہ کرائیں اور اس سے ہدایت و رہنمائی لینے کا کام کریں. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، کیونکہ یہ قرآن ایک انسان کو سب سے مضبوط، سب سے سیدھا اور سب سے صحیح راستہ دکھاتا ہے. قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو آپ کو سیدھا راستہ دکھائے. اسی لیے میرے بھائیو، قرآن سے جڑنے کا یہ مہینہ ہے، اس لیے ہم اس کا خوش دلی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہمیں یہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے، اسی لیے ہمیں اس مہینے کا احترام کرنا چاہیے اور اس کا خوش دلی کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان نصیب فرمائے. اللہ رب العالمین ماہ رمضان کے اندر عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں صیام و قیام اور دیگر عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے اور ان عبادتوں کو اللہ تعالی شرف قبولیت بخشے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.